اقرا کتابت 96 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ادارے کو اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم على عثمان وأقضاهم علي۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مشاہدہ آپ کی گفتگو ہو، ہر چند مشاہدہ آپ کی گفتگو بنتی نہیں ہے بات اور ساغر کہے بغیر۔ خداوند کریم نے قرآن کریم کی ان آیات میں اور پورے قرآن پاک میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفت و ثنا فرمائی، ان کے واقعات کو دہرایا، ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ آپ حضرات کو اچھی طرح سے معلوم ہے، ملک میں، مسلمانوں میں، پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں ہم۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جانے نئی فلم کون سی بنائی، تم کتبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہیں تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔
फारूक आजम के हाथ से बैतुल मुकद्दस बगैर लड़ाई के फतह हुआ। जब तुमने फारूक आजम की तौहीन की, बेअदबी की, अल्लाह मियां को ये बात पसंद न आई कि तुम्हें मेरे फारूक का फतह किया हुआ, बैतुल मुकद्दस भी अच्छा नहीं लगता, फारूक भी अच्छा नहीं लगता, जाओ तुम इस काबिल नहीं कि तुम बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक ने यहूदियों के कब्जे में दे दिया। और आज भी जब तक तुम फारूक आजम की गुलामी नहीं करोगे, बैतुल मुकद्दस न तुम ले सकते न तुम्हारा बाप ले सकता है। आसान काम नहीं ये जो सहाबा किराम ने किए। तुम बजाय उनको आफरीन कहने के, बजाय उनको मरहबा कहने के, बजाय उनको खराज तहसीन पेश करने के, बजाय उनको खराज अकीदत पेश करने के, सहाबा किराम जिन्होंने ईरान फतह करके दिया, इराक फतह करके दिया, कुस्तुनतुनिया फतह करके दिया, फलस्तीन फतह किया, अफ्रीका फतह किया, मिस्र फतह किया और ये तमाम इलाके फतह किए, बैतुल मुकद्दस फतह किया, सहाबा किराम को गालियां बकते हो और खुद हुकूमत करते हो। तुम कैद आजम के आज तक एहसानमंद हो कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तुम फारूक आजम के एहसानमंद कभी ना हुए कि उन्होंने बैतुल मुकद्दस फतह करके दिया। कुरान करीम सहाबा किराम की अजमत बयान करता है बार बार, जगह जगह कोई सूरत ऐसी नहीं, कोई पारा ऐसा नहीं, कोई जुमला ऐसा नहीं जिसमें सहाबा किराम का इकराम न किया गया हो। और बार बार फरमाया, ओ लोगों खबरदार, ला तसुब्बु असहाबी, ओ लोगों मेरे काली कमली वाले के यारों को कुछ ना कहो। बैतुल मुकद्दस का मुहासरा किया हुआ है, 2 महीने का अरसा गुजर गया, बैतुल मुकद्दस फतह नहीं होता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांडर ने खत लिखा, बड़ा मुश्किल मसला है, बैतुल मुकद्दस के फतह होने की कोई शक्ल नजर नहीं आती। इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कातिलुल मुशरिकीन व सिद्दीकीन सैयदना फारूक आजम, मुराद रसूल दामाद अली सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत मिला, खुद रवाना हो गए। एक गुलाम साथ लिया, उसको फरमाया मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करेंगे, एक मंजिल तू सवारी करेगा मैं पैदल चलूंगा, एक मंजिल में सवारी करूंगा तू पैदल चलेगा। अंदाजा लगाओ, जब बैतुल मुकद्दस करीब आया, फारूक आजम की नीचे चलने की बारी है, गुलाम के ऊंट नीचे डाकी पे सवारी की बारी है। गुलाम अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन शहर करीब आ गया, मंजिल मकसूद करीब आ गई, बैतुल मुकद्दस नजदीक आ गया, मेरी बारी आप ले ले, आप सवार हो जाएं, मैं नीचे पैदल चलूंगा। आप खलीफा रसूल है, आप शहंशाह है, अमीरुल मुमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, सारे मुसलमानों के सरदार है, आप सवारी पे सवार होकर चले, लोग क्या कहेंगे? खलीफा पैदल आया, बादशाह पैदल आया, अमीरुल मुमिनीन पैदल आया और गुलाम सवारी पे सवार है, लोग क्या कहेंगे? फरमाया, ओ मेरे गुलाम, लोगों की कहने की परवाह करूं, अगर मैंने तेरा हक तलब किया, कल क़यामत में खुदा क्या कहेगा? चुनांचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल चल रहे हैं, उधर यहूदी अपनी तौरात के वर्के पलट रहे। खबर है गरम आज उनके आने की,
خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے۔ برقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ توریت میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین کپڑے تبدیل کر لو۔ فرمایا جہاد میں چلا ہوں، اسلام کی عظمت کے لیے چلا ہوں، مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے چلا ہوں، کپڑے بدلنے کا کیا مطلب، میں اپنی حالت بدل کے آیا ہوں۔ یہی تھے وہ لوگ جن کے بارے میں کہتا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل پیدل آ رہے ہیں، ہاتھ میں گاچھی کی مہار پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر سوار ہے۔ تمام لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ بیت المقدس کے یہودی، بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے ان کے مولوی توریت لیے کھڑے ہیں، لباس کا نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا یہودیوں کا مولوی آگے بڑھتا ہے، فاروق اعظم کے لباس کے پیوند گرتا ہے، 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ مدینے سے تشریف لائے؟ فرمایا ہاں میں حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا مجھے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اور یہ داسی پہ اونٹنی پہ سوار کون ہے؟ فرمایا یہ میرا غلام ہے۔ کہ غلام کو سوار کر کے کیوں لائے؟ فرمایا کہ منزل بمنزل نمبر وار سواری کرتے آئے ہیں۔ تو یہودیوں کا مولوی کہنے لگا کم سے کم ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے تو آپ کو سوار ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مخلوق کیا کہے گی، یہ غیر مسلم کیا کہیں گے، مسلمانوں کا یہ بات کیا؟ فرمایا میں کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے انصاف کو نہیں بدل سکتا۔ یہودیوں کا مولوی آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر المومنین یہ چابیاں لو بیت المقدس کی، ہم غلامی کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا جب تک فاروق نہ آئے بیت المقدس نہیں دیں گے۔ اور مسلمانوں جس کی شکل کو دیکھ کر بیت المقدس کھل گیا، جس کے لباس کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس ملا، جب تم نے اس کو گالیاں بکی، جب تم نے اس کو خاطب کہا، جب تم نے اس کو صحابی رسول سے نکالا، جب تم نے نعوذ باللہ فاروق اعظم کو ظالم کہنا شروع کیا، اللہ میاں نے بیت المقدس چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ آج بھی اگر صحابہ کرام کی غلامی کی جائے تو بیت المقدس 1 ہفتے میں لیا جا سکتا ہے، ورنہ بیت المقدس تو بیت المقدس رہا، تمہاری ان مسجدوں کی خیر نہیں۔ سمرقند بخارے کی مسجدوں کو جا کے دیکھو، شراب خانے بنے ہوئے، ناچ گھر بنے ہوئے۔ جب لوگ چیز کو اصلیت پر نہیں رہنے دیتے، خدا پھر بدل دیا کرتا ہے نظام۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ تم نے ہڑتال کر کے غلطی کی، ٹھیک ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر یہودیوں کی بوتلیں بچ دیے بغیر تو تم زندہ نہیں رہتے۔ رات دن یہودیوں کا مال تمہارے ملکوں میں کھپتا ہے،
اور میں آگے بڑھ کر کے کہوں یہودیوں کے بڑے بڑے ایجنٹ تمہارے ملک میں پھرتے ہیں. بیت المقدس سے تو ویسے تمہیں نکال دیا گیا, اب بیت اللہ اور حرم نبوی روضے رسول اللہ سے نفرت دلانے کے لیے کتنے یہودیوں کے ایجنٹ پھرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کعبے میں بیت اللہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, خدا کی قسم یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اکرام توڑا جائے, مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عزت نہ رہے, روضہ رسول اللہ کی عظمت نہ رہے. آج اگر صحابہ کرام زندہ ہوتے کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا. تم جہاد کرو گے, سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو, رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو, تم جہاد کرو گے. وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا, نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا, وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے, دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے, سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے. کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر, انہوں نے کبھی گلا نہ کیا, کبھی شکوہ نہ کیا, کبھی برائی نہ کی, کبھی پچھتائے نہیں. آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے, ورنہ ہم یوں تھے. اور قرآن کریم خود کہتا ہے من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. قرآن کریم خود کہتا ہے, صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں آنکھ اٹک گئے تھے, میں نے تمہاری مدد کی. وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا, دریا کی زمین کو خط لکھ دیا, اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے, اور اگر شرکیاں باتوں سے بہتا ہے, لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے, بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے, تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں, خشک ہو جا. تو کیا اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے, اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا, خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں. اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا تو بہتا رہے, اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا. فاروق کہتا دریا کو ہلا دوں گا. خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا. 14 سال گزر گئے, آج تک اس دریا کی زمین میں سورج کا منہ نہیں دیکھا. کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لوگ آئے, آپ اس کے ساتھ پہاڑ سے لاوا نکلا, آگ نکل رہی ہے, بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے. فرمایا مجھے تو فرصت نہیں, یہ میری چادر لے جاؤ, آگ کے سامنے جا کر کے کر دو, اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی, اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے. تاریخ شاہد, آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی. آگ نے اکرام کیا, آگ نے احترام کیا, دریا نے اکرام اور احترام کیا. آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں, اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے. فاروق کا نام آئے گا جو 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟
कमतर मरहूम बड़ी अच्छी बात कहता, जदों कासिम होती को चरूते महबूब हक ताला, जदों कासिम होती को चरूते महबूब हक ताला, अबू बकर उमर दे हाथों संसागिर वडारा दे, मदीने विच पिया वसदा मुहम्मद नाल यारा दे, इवें सजदा पलकती है जिवें चन्नाल तारा दे। फरमाया फारूक आजम के बगैर तुम्हें कौशल का पानी नहीं मिल सकता। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पे खड़े, जमीन में जलजला आया, जमीन पे कोड़ा मारा, उसको तो ठहर जा, तुझ पे फारूक मौजूद है, तुझे हिलने की इजाजत नहीं। कोड़ा मारा, जमीन साकित हो गई। फारूक आजम से जमीन लड़क गई। 300 मील पर एक सरिया, एक फौज का दस्ता जंग में मसरूफ है, जिहाद में मसरूफ है, कुफार घेरा डाल रहे हैं। फारूक आजम जुमे का खुतबा पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने बतला दिया, यहाँ 300 मील पे खड़े होकर फरमाया, खबरदार पीछे से काफिर आ गए, संभल जाओ। यूं लिखा है कि लोगों ने आवाज ऐसी सुनी जैसे हमारे सर पे बोल रहे हैं। हवा ने गुलामी की, जिसकी गुलामी हवा करे, जिसकी गुलामी जमीन करे, जिसकी गुलामी आग करे, जिसकी गुलामी दरिया का पानी करे, आओ आज तुम भी गुलामी करो, फिर मैं देखो बैतुल मुकद्दस यहूदी कैसे रखते हैं। उन्हें क्या मालूम है बैतुल मुकद्दस की बेअदबी आज नहीं हुई। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद, ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र वहां मौजूद, कमोबेश 500 अंबिया किराम की कब्रें मौजूद। तुम आज यहां पत्ते लिए फिरते हो, कब्रों पे कंजरियां लगाने वालों, अल्लाह के वलियों की कब्रों पे ठेठर लगाने वालों, जुआ खेलने वालों, शराब का दौर चलाने वालों, आओ सबक लो। जब अंबिया किराम की कब्रों की तौहीन हुई तो यहूदी मुल्क पे छा गए। आज अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों के ऊपर यहूदियों के टेंट फिर रहे हैं। बेअदब हो गई कौम, न सहाबा का अदब, न अंबिया किराम का अदब, न अल्लाह वालों का अदब, न उलमा का अदब, न कुरान का अदब। सारी चीजों से बेदारे हो गए। वो तो सहाबा किराम के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक एक नाखून, एक एक बाल, एक एक कतरे पानी की कदर की। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगियां लगवाई, सींगियों में खून निकला, एक बर्तन में जमा करके एक सहाबी को दे दिया। फरमाया किसी ऐसी जगह फेंक के आओ जहां किसी का पैर ना आए, बेअदबी ना हो, नबूवत का खून है, इमामुल अंबिया का लहू है। सहाबी गया और जल्दी से वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डाला है कि जी हां, जल्दी आ गया कि ऐसी जगह तूने लाल काया जहां किसी का पैर आए। अर्ज करने लगा मेरे आका ऐसी जगह डाल के आया हूं किसी का पैर तो क्या नजर भी न पड़ेगी। मैं तो ऐसी जगह डाल के आया हूं किसी का पैर तो क्या नजर भी किसी की नहीं पड़ेगी। फरमाया ऐसा कहां डाल दिया। अर्ज करने लगा मेरे आका मैंने तो पी लिया है। काली कमली वाले का लहू जमीन पे फेंको,
فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی. انہوں نے تو ایک ہی چیز کی قدر کی اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں مرتا. صحابہ کرام کی ناموز سے چند کچے خرچ کرنے کو تیار نہیں. نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو. کبھی یوں بھی کہا کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کریں گے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا. اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا. قیامت تو آ سکتی ہے فاروق کے انصاف کو کوئی قید نہیں کر سکتا. میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں. اگر لینا ہو اور اگر یوں چک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی. فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی, فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی, فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی, فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے ہمیں اس سے انکار نہیں. مجاہد بنو, فوجی تیاری کرو, ہر نوجوان مجاہد بنے فوجی ٹریننگ میں, ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے بیٹھے. یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں, ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے. جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا. انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے, انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے, انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے. رات دن اسی میں مر گئے. اور تم سے اللہ کا محبوب پوچھتا لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ. کتنا تو نے اپنے اوپر خرچ کیا, کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا, کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا, کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا. اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا میرا کلمہ پڑھنے والوں آؤ مجھ پر میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا. کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے, محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے. تو پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے, شعر کرتی ہے, میری توہین کرتی ہے. آج میرا دل دکھا ہے. کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا. مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور صحابی نے یہ اعلان سنا, بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے, مدینہ منورہ ہو, صحابہ کرام کی جماعت ہو, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کی کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا, الہی او میرے پروردگار اس حملے میں جانے کے قابل میں نہیں, حملہ میں نہیں کر سکتا, حملہ میں نہیں روک سکتا. تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا
میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے۔ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا، مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا۔ آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا، اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے، یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر دے۔ اور دعا مانگی، عشاء کی نماز پڑھی۔ بتائیے کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پرانے کپڑے تھے، اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے، آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے۔ آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل، آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، شاید یہ ایمان لے آتے، اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے۔ نبی کے دل میں بات آئی اتنی تھی، یہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا، قرآن لیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اور میرے محبوب، کیا میرے نبی کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا؟ کیوں روگردانی کی، کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہو گئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وما یدریک لعلہ یزکی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوری کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا ہے، جس کا ہی ویسے خدا بن کر آیا۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا، نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے؟ تلوار آپ کا، تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ میں بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلاؤں، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔ مکان معلوم کر لیا،
दीवार के ऊपर से फांद कर अंदर चला गया। वो यहूदी औरत सोई हुई थी यहूदी औरत। सोचा अगर यूं वार करूंगा तो बच ना जाए, सीने पे तलवार रखकर वजन दे दिया, 2 टुकड़े हो गए। कत्ल कर दिया नबी की दुश्मन औरत को। मेरे तेरे जैसा होता उसी वक्त कह देता आओ मेरे नाम का नारा मारो। कत्ल करके फिर वापिस आया मस्जिद नबी में, फिर सजदे शुक्र में रो रहा इलाही मेरा काम मुकद्दर था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। मैं ऐसा काम कर सकता था, ये तो तेरी मेहरबानी हुई। न गली में किसी को बताया, हुजूर के दरवाजे पे पहुंच जाता है, या रसूलुल्लाह खुश हो जाओ मेरे लिए जन्नत की दुआ आपने कर दी, सुभान अल्लाह, मैं वो काम कर रहा हूं। पता चला जो अल्लाह की रजा के लिए कोई कुछ काम करता है वो गाता फिरता ही नहीं, वो शोर नहीं मचाता, वो हंगामे नहीं किया करता। इसी को कहता है कि जब बंदो चश्म बंदो गोश बंद ताबीनी सिर अकबर मा बखम। इसका मजा तो तब आता आंखें बंद हो जाए, जुबान बंद हो जाए, दिल ही दिल में महबूब से गुफ्तगू होती रहे। कहते हैं ना दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब भी चाहा गर्दन झुका के देख ली। मोहब्बत का चस्का तो पहले पैदा करो। इश्क कहते किसे है पहले ये तो जानने की कोशिश करो। सहाबी ने सारी रात अल्लाह अल्लाह में गुजारी, खुदा का शुक्र अदा किया। नमाज फजर से पहले अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन के जरिए मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खबर कर दी कि अब्दुल्लाह बिन मक्तूम ने औरत को कत्ल कर दिया। आपने फजर की नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। लोगों, उन लोगों के मुकद्दर को क्या कहोगे जो सरकार के पीछे नमाज़ें पढ़ा करते थे, जिनका इमाम इमामुल अंबिया हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, शहंशाह कायनात हो, मफखरे मौजूदात हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इमाम हो, मुक्तदी कैसे होंगे? सलाम फेरने के बाद तमाम लोग उठ के चलने लगे। आपने फरमाया ठहर जाओ, मैं तुम्हें जन्नती आदमी की ज़ियारत कराऊंगा। सहाबा बड़े हैरान हुए कि जन्नती कौन आज आ गया, और परले कोने में से हाथ पकड़कर लाए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। इस जवान का कितना खुश नसीबा, कितना ऊंचा मुकद्दर। आप हाथ पकड़ कर लाए, बीच में खड़ा कर दिया, फरमाया देखो जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो वो अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को देख ले। इसके कपड़े देखो, इसका लिबास देखो, इसका हुलिया देखो, इसकी वज़ाकता देखो, पर इसके लिए जो जन्नत का मैंने वादा किया था वो बिल्कुल पक्का है। उस औरत को रात इसने कत्ल कर डाला। सारे सहाबा हैरान हो गए। ले भाई, हम तो सोच रहे थे कल दिन में उसका मकान देखेंगे, पता लगाएंगे, फिर उसका रगड़ा निकाल लेंगे। ये तो अब्दुल्लाह बिन मक्तूम नाबी नहीं अच्छा रहा, रातों रात ही हाथ मार गया। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की जुबान पर यकीन करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचा करते कि अब होगा क्या। वो तो फिर अल्लाह का नाम लेकर कुफर को मिटाने के लिए टूट पड़ते। आज कुफर को मिटाए कौन? हम खुद कुफर को चमका रहे हैं, शिरक को चमका रहे हैं, बिदअत सुन्नतों को मिटा रहे हैं या बिदअतों को चमका रहे हैं। फिर मुजाहिद कैसे पैदा, फिर कैसे लोग गाजी बने, कैसे लोग शहादत के प्याले पिए। जो मर जाता है 6 महीने तो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं, लगे रहते हैं। आज फलाना है, आज तीजा है, आज फलाना है, आज फलाना, लगे रहो।
کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرو. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے, میرے دین کی وجہ سے, جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا, ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے, مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا, کھانا بند کر دیا, پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے, پیاسا ہے, کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب ابن عارف رضی اللہ تعالی عنہ کو, کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے, اس کا حال کیا ہے؟ مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی, خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا. نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں انہوں نے کھانا بند کر دیا, انہوں نے پانی بند کر دیا, اور یہ انگور کھا رہا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے رہا؟ کہنے لگا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا, عرش والے نے مجھے کھلا دیا. صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے, مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے, کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو. میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو, اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مدینے پاک میں ہے, ان کے اختیار میں نہیں, ان کے قبضے میں نہیں, ان کے قابو میں نہیں. صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے, اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی. مثال کے طور پر یوں سمجھو, اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے, تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دے, تو زبان سے کہہ دے بس. تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں, ان کا اختیار ہی نہیں, ان کی وہاں حکومت ہی نہیں, ان کی وہاں سرداری نہیں, ان کا وہاں چودراہٹ ہی نہیں چلتا. جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟
मगर हज़रत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, उन सालमों जुबान बंद करो और कमीनों भौंको मत, मेरी जान का तुम कीमा बढ़ा सकते हो, मगर मैं हरगिज़ ये बात गवारा करने को तैयार नहीं, मेरे आका के कदम मुबारक में कोई कांटा चुभे, मैं ये गवारा नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरा जो चाहो करो, मेरे आका का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना मैं अपनी जुबान से ऐसी बात कहने को तैयार। मक्के के काफिर आके कहने लगे, कोई तेरी आखिरी आरज़ू हो, कोई तेरी तमन्ना हो, कोई पैगाम किसी को देना हो। साहबी कहने लगा, सिर्फ एक आरज़ू और सिर्फ एक हसरत, सिर्फ एक तमन्ना, मुझे आखिरी वक्त में 2 रकात नमाज अदा करने दो। तुम तो जवानी में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो मजदूरी करने में नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो खाली बैठे हुए नमाज नहीं पढ़ते, तुम तो कंजरियों के गीत सुनते हुए टेप पर बैठे सारा दिन बर्बाद कर देते हो, नमाज नहीं पढ़ते। औरतें गप्पे मारती रहेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, खावेंगी अच्छा, पहनेंगी अच्छा, नमाज पढ़ते हुए नाग लड़ता है, नमाज नहीं पढ़नी। साहबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहने लगा, आखिरी वक्त में मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दो। इजाजत दे दी मक्के वालों ने। साहबी ने वुज़ू किया, 2 रकात नमाज अदा की और दुआ मांगी, इलाही मैं सूली पे चढ़ने वाला हूं, मैं फांसी लगने वाला हूं। अपने आप को खिताब करके खुब्बाब कहता है, और मेरी जान ईमान और इस्लाम के लिए सूली चढ़ जा, और मेरे चमड़े तू ढल जा, और मेरे लहू तू बह जा, और मेरी सर्दी तू खुश्क हो जा, और ऐ मेरी रूह तू जाकर काली कमले वाले से मेरा आखिरी सलाम कह दे, मेरा आखिरी सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दे। इधर मक्के वालों ने हज़रत खुब्बाब को फांसी चढ़ाया, खुब्बैब को, और उधर जिब्रील ने हुजूर की खिदमत में खुब्बैब का सलाम पहुंचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ओ मदीने वालों, मेरे खुब्बैब को मक्के वालों ने फांसी चढ़ा दिया। सहाबा किराम ने पूछा, आपको कैसे पता चला? फरमाया, जिब्रील उसका सलाम लेकर आए। आखिरी सलाम, आखिरी चढ़ते वक्त, सूली चढ़ते वक्त सहाबी ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया है। आज हम मरते वक्त किसी को दुरूद शरीफ याद नहीं, किसी को इस्तग़फ़ार का मिजाज नहीं, कुरान करीम के आदी नहीं, या बच्चों की तरफ ध्यान रहेगा, या बीवी की तरफ ध्यान रहेगा, या बंगले और कोठी और मकान की तरफ तवज्जो रहेगी, या अपने कारोबार की तरफ ध्यान करते, गर्जे के दुनिया ही का ध्यान करते करते हम लोग मर जाते हैं। हमें मरते वक्त हुजूर का तसव्वुर भी नसीब नहीं, दुरूद शरीफ भी नसीब। बेशुमार सहाबा इकराम हैं इस किस्म के, जिन्होंने कुर्बानियां दी। आज सहाबा इकराम की कुर्बानियों की कदर करने के बजाय उनका मजाक, उनके खिलाफ, उनकी तवज्जो को अपनी तरफ से हटाना क्या तरीका कार है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जमात तैयार की, निगाहे नबूवत से तैयार की, खुद तालीम दी, खुद उनका तज़किये नफ्स किया, खुद उनके दिलों को दिला बख्शी, और ऐसी फौज तैयार की कि 10-10 दिन के भूखे भी कुफ्फार को खा जाया करते थे, कई दिन के प्यासे भी कुफ्फार को तबाह कर दिया करते थे। कुरान करीम पढ़ करके देखो, कुरान इनकी तारीफ करता है।
کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے۔ یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام۔ آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ۔ خدا بندی کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، اور اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے ہی لیے میں نے بنائے۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا۔ آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرأت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو۔ زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ فرمایا لا یزنی زان هو مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے۔ لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدعمالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہوگا۔ ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کرتی۔ کیا کھیل بن گیا، اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے بیچارے۔ مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے۔ ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے، اور رات میں لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، قرآن نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے، ہاں ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا۔ غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کو چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ۔ اللہ پاک کہتا وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، توجہ کرنا، ابھی عرض کر رہا ہوں نبی کی، میرے تیرے نبی کی، فرمایا جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ قرآن چھوڑ دیا، صبح اٹھتے ہی قوالی شریف قرآن لڑتا ہے، کاٹتا ہے قرآن پڑھتے پھانسی لگتی ہے۔ ایک لفظ
الف لام میم 3 لفظ ہے. میرے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی. 10 گناہ معاف ہو گئے, 10 درجے بلند ہو گئے ایک ہی لفظ کے بدلے میں. گویا 300 خطائیں معاف ہو گئی, 300 درجے بلند ہو گئے, 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم اتنا لفظ کہنے پر تو فرمایا نبی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو آدمی یا عورت یا مرد صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, جو آدمی صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے, عورت ہو یا مرد, سنو کالی کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس دن سارا دن کے حادثے سے, شر سے, فتنے سے, نقصان سے, مال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, کاروبار کے نقصان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ سارا دن کا ذمہ وار میں بن جاتا ہوں. سارا دن کا ذمہ وار میں بن جاتا ہوں. یہ سورۃ یاسین تو نہیں کرتے, نہ سیکھتے ہیں, نہ سکھاتے ہیں, نہ عورتیں سیکھتی ہیں, نہ مرد سیکھتے ہیں, نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں, نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں, اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو. اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا سورۃ یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی سورۃ یاسین سے 40,000 مردوں کی نجات. تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ رحمت اس میں, برکت اس میں, سعادت اس میں, سکون اس میں, راحت اس میں, ایمان اس میں, جنت اس میں, خدا کی رضا اس میں, نبی کی غلامی اس میں, سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے. قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے. مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.